اور وہی بات انبیاء نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اس تبلیغ پر، میں تو ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرے اجر کا ذمہ جو ہے وہ تو میرے رب پر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، او میری قوم استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، ثم توبوا الیہ، اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اس سورت کے شروع میں بھی استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ آئے تھے، میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا۔ استغفار استعمال ہوتا ہے زمانے ماضی میں کی گئی خطاؤں کی معافی پر، اور توبہ کیا ہے؟ مستقبل میں رجوع اللہ، اور یہ نیت کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے استغفار اور یہ ہے توبہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہود ان سے کہیے استغفار کریں اپنے رب کا اور رجوع کریں اللہ کی طرف۔ جب یہ استغفار کریں گے، برکت دیکھیے استغفار کی، استغفار کریں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلا دھار کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ اس سے مراد صرف پانی کے قطرے والی بارش نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کو تمہاری بڑھا دے گا اگر تم استغفار کرو گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ سے نہ پھرو۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، تفسیر مدارک میں ایک واقعہ لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا امام حسن سے کہ حضور میرے 10 سال ہو گئے شادی کو، میری اولاد نہیں ہے، تو مجھے کچھ بتائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور کے بڑے نواسے ہیں، کہا کہ لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، صدق الله مولانا العظیم۔ 12ویں سپارے کا 5واں رکوع ہے اور سیکنڈ کوارٹر کا آغاز ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو سورہ اعراف میں 8ویں سپارے کے لاسٹ کوارٹر میں آئی ہے کہ ان رکوعوں میں انبیاء کی خبروں کو بیان کیا گیا ہے، رسولوں کی خبروں کو بیان کیا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں نے کل بیان کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام حام، ایک کا نام یافث، ایک کا نام سام۔ سام جو ہیں وہ عراق سے نیچے اترے اور یمن، حجاز، شام، ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت سام کی اولاد میں ایک بڑا سردار گزرا جس کا نام تھا عاد، اس کے نام پر ایک قوم کہلائی عاد، عین علی زبر ع دال ساکن عاد۔ عاد قوم کی طرف اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قرآن کہہ رہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں بھائی کیوں فرمایا؟ اخاہم، نہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے دینی بھائی تھے کیونکہ دین تو اسلام لے کر آئے تھے، نہ ان کے نسبی بھائی تھے کہ ان کے کوئی کزن لگتے ہوں، بلکہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے، اس لیے قرآن نے انہیں اخاہم کہا۔ اور اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اگر کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اسی قوم میں بھیجتا ہے، تاکہ وہ زبان کا اور کلچر کا فرق نہ آئے، کیونکہ آدمی اگر کسی اور کلچر کا ہو تو پہلے تو اسے اپنا کلچر سمجھانے میں، اس کلچر کو ایڈاپٹ کرنے میں، وہاں کی زبان سمجھنے میں، ان کو اپنی بات سمجھانے میں ہی ٹائم لگ جاتا۔ تو اللہ نے پیغام واضح طور پر پہنچ جائے اور کلچرلی اور لسانی کوئی معاملہ پیش نہ آئے، تو اللہ کی عادت کریمہ ہے کسی قوم کی طرف جب اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس کی اپنی برادری میں سے، اس قبیلے میں سے بھیجتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی کی دعوت یہ ہے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے، ان انتم الا مفترون، تو تم کیوں اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ تم اللہ پر اللہ کے شریک ٹھہرا کر بہتان باندھتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، یہ جو تبلیغ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میں جو شریعت تمہیں سکھا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت
میرا اس پر بدلہ الا الذی، اسی پر ہے، اسی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ جملہ جو ہے وہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ میں ہمیں ملے گا۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اور تمام علماء اور جو بھی میرے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں پیغام کی طرف کہ کوئی کاروبار کا ذہن بنائیے، ساتھ کوئی ایک پیسیو انکم آپ کی آنی چاہیے، تاکہ آپ کے معاشی معاملات جو ہیں وہ آپ کے گھر گرستی کے چلیں بزنس سے۔ اور انبیاء نے جس طرح دعویٰ کیا، اللہ ہمیں بھی اس کا اہل بنا دے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجر، یہ دین پڑھانے پر، نماز پڑھانے پر، دعوت دینے پر کوئی سیلری، کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے۔ جائز ہے، کیونکہ ڈیڈیکیشن پورا زندگی میں جس نے ایک سالوں 15-20 سال اس فیلڈ کو دیے ہوں اور پھر وہ ڈیڈیکیٹ ہو کر اس کام میں لگے، تو مخیر حضرات کو چاہیے کہ جو اس فیلڈ میں آئیں ان کو ایک اچھی ہیلدی لائف دیں۔ لیکن جو ہم لوگ ہیں، جائز کا پہلو تو ہے، لیکن جو علماء ہیں، اصفیاء ہیں اور مفتیان کرام ہیں، ان کو چاہیے بزنس ساتھ ساتھ کریں، تاکہ توجہ پھر سیلری پر نہ ہو۔ توجہ یہ نہیں ہو کہ بھائی مہینہ گزرے گا تو امام صاحب کو تنخواہ ملے گی۔ اللہ اتنا نواز دے اماموں کو، امام نماز پڑھائے تو بغیر تنخواہ کے پڑھائے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر درس دیں تو پھر یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کہیں میری قوم، اے نمازیوں، تبلیغ کرنے پر تم سے کوئی سیلری نہیں مانگتے، ان اجری الا علی الذی فطرنی، ہمیں تو اس تبلیغ کا اجر وہی دے گا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ اس کا اہل بنا دے، اللہ اس کا اہل بنا دے، کیونکہ یہی انبیاء نے بات فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ کوئی اور فیلڈ نہیں ہوتی، اور ایک عالم آدمی اگر تجارت کرے، کوئی عالم آدمی اگر بزنس کی بات کرے، کسی سے پارٹنرشپ کی بات کرے، تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ارے بھائی بڑے دنیا پرست آدمی ہیں مولوی صاحب، تو ان کو تو نوٹ کمانے کی سوچ رہی ہے۔ یعنی لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عالم کوئی اچھا لباس پہنے، اچھی گاڑی چلائے، اچھے مکان میں رہے۔ اگر کسی سے بات کریں یار میں چاہتا ہوں بزنس کروں، کوئی بتائیے آپشن، تو کیا تصور آتا ہے؟ ارے مولوی کو نوٹوں کی لگ گئی ہے، ارے مولوی صاحب اللہ اللہ کرو، نمازیں پڑھاؤ، آپ کا کیا کام؟ تو ہم اپریشیٹ بھی نہیں کرتے۔ تو جو علماء ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی پبلک قدر نہیں کرے گی، کوئی اسکل سیکھ لیجئے۔ اب تو بہت ساری چیزیں آئی ٹی کے اندر آ گئی ہیں، ورچوئل مارکیٹنگ آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ اسکلز جو ہے وہ ہر ادارے میں جہاں عالم کورس ہو رہے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسے آئی ٹی اسکلز سکھائے دیے جائیں کہ ساتھ ساتھ آدمی اپنا کچھ نہ کچھ معاشی معاملات کے حوالے چلتا رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آدمی معاشی معاملات سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے معاش کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے اخلاص کی دولت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آدمی کی توجہ ہی نہیں ہو سیلری پر، تو پھر کیا آنا ہے؟ اخلاص ہی آنا ہے، للہیت ہی آنی ہے۔ اگر آدمی کی فطرت سلیمہ ہے، خبیثہ نہیں ہے، تو اللہ نے اگر اس کو نواز دیا مالی طور پر اور بندوں پر اس کی توقع نہیں ہے، یہاں تو بعض اوقات کمیٹیوں سے امام ڈر رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے نہیں جناب یہ انجینئر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے یہ ڈونر ناراض ہو جائے گا۔ بعض اوقات قرآن و حدیث کی واضح باتیں بھی ممبر پر بیان اس لیے نہیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ڈونر ناراض ہو جائیں گے، چندہ دینا بند کر دیں گے۔ حالانکہ شریعت بیان کرنے میں لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، ہچکچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے بیان کر دیا تو کمیٹی کے 4 لوگ تو یہی بزنس کر رہے ہیں، تو میرا تو کل ہی فارغ کر دیں گے مجھے مسجد سے۔ تو یہ چیزیں کیوں ڈر پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی کے پیچھے پیٹ لگا ہے۔ جب بریڈ اینڈ بٹر یہی چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر حق بات کہیں نہیں جا سکتی ہے، حق بات ہر جگہ بولی نہیں جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، اللہ کسی کے آگے محتاج ہونے سے بچائے۔ اس لیے علماء کو چاہیے آپ بھی لوگوں کو تیار کریں تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں اگر وہ بزنس کرنا چاہیں، تاکہ ان کا ایک انکم کا جو معاش کا جو گھر کے معاملات ہیں وہ ایک طرح چلتے رہیں، اور دین کے لیے وہ للہیت کے ساتھ وہی بیان کریں جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی بات انبیاء نے فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا اس تبلیغ پر، میں تو ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرے اجر کا ذمہ جو ہے وہ تو میرے رب پر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، او میری قوم استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، ثم توبوا الیہ، اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اس سورت کے شروع میں بھی استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ آئے تھے، میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا۔ استغفار استعمال ہوتا ہے زمانے ماضی میں کی گئی خطاؤں کی معافی پر، اور توبہ کیا ہے؟
مستقبل میں رجوع اللہ اور یہ نیت کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے استغفار اور یہ ہے توبہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہود ان سے کہیے استغفار کریں اپنے رب کا اور رجوع کریں اللہ کی طرف. جب یہ استغفار کریں گے, برکت دیکھیے استغفار کی, استغفار کریں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے موسلا دھار کثرت سے بارش نازل فرمائے گا. اس سے مراد صرف پانی کے قطرے والی بارش نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری قوت میں مزید قوت کو تمہاری بڑھا دے گا اگر تم استغفار کرو گے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, تم مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ سے نہ پھرو. اس آیت کو ذہن میں رکھیے. تفسیر مدارک میں ایک واقعہ لکھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا امام حسن سے کہ حضور میرے 10 سال ہو گئے شادی کو, میری اولاد نہیں ہے, تو مجھے کچھ بتائیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں, کوئی وظیفہ بتائیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو حضور کے بڑے نواسے ہیں, کہا کہ استغفار کیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے اولاد عطا فرمائے گا. تو وہ شخص گیا اور اس نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا اور اتنا زیادہ تعداد کو بڑھا دیا کہ ایک دن میں وہ 700 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا. کچھ عرصے ہوئے, کچھ سال گزرے اور اللہ رب العزت نے اس سے 10 بیٹے عطا فرمائے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی تیری امام حسن سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھنا کہ ان کو یہ وظیفہ کہاں سے ملا, انہوں نے اس وظیفے کو کہاں سے کوٹ کیا, کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو وہ شخص امام حسن سے ملا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا, حضور 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی اور پھر اللہ نے آپ کی دعا سے, اس کلام کی برکت سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے, تو حضور آپ کو یہ وظیفہ کہاں سے ملا؟ تو حضرت امام حسن نے اس آیت کو کوٹ کیا اور ایک نوح علیہ السلام والی آیت کو کوٹ کیا. انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف اور توبہ کرو اپنے رب کی طرف. اگر تم توبہ استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ موسلا دھار رحمتوں کی بارش تم پر نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور اللہ رب العزت تمہاری قوت کو بڑھائے گا مزید. اولاد ہوتی ہے, بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو باپ کی قوت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ تو انہوں نے اس آیت کو پیش کیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی انہوں نے آیت کو پڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, انہوں نے کہا میں کہتا ہوں استغفار کرو اپنے رب کی طرف. انہو کان غفارا, بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور وہ آسمان سے اپنی رحمتوں کی تم پر کثرت سے بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا کثرت مال کے ساتھ اور وَبَنِينَ, اور کثرت کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ, یعنی کثیر بیٹوں کے ساتھ اور کثیر مال کے ساتھ اللہ استغفار کی برکت سے تمہاری مدد فرمائے گا. تو فرمائیے قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی ہے کہ جو استغفار کرتا ہے مال و دولت ملتا ہے, جو استغفار کرتا ہے مشکل حل ہوتی ہیں, جو استغفار کرتا ہے تنگی دور ہوتی ہے, جو استغفار کرتا ہے بے اولاد ہو تو اسے اولاد عطا ہوتی ہے, جو بیٹوں کا خواہش مند ہے قرآن کہہ رہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور کثیر مال سے اور کثیر بیٹوں سے اس تمہاری مدد فرمائے گا. تو اس لیے استغفار کو لازم رکھیے. کم از کم حضور کا میں نے فرمان آپ کو بارہا سنایا ہے, رسول اللہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ, پورا پڑھ لیجئے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ, اپنے گناہوں کا سوچ کر استغفار کیجئے. کہ استغفار آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. آپ کی زندگی میں جو مشکل مصیبت آئے استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے, رحمتوں کی بارش بھی نازل ہوگی. اور ظالم اگر آپ پر چڑھائی کر رہا ہے تو اللہ آپ کی طاقت کو, آپ کی قوت کو بڑھائے گا. قالوا یا ہود ما جئتنا, آپ کی قوم نے کہا اے ہود ما جئتنا ببینہ, آپ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی لے کر نہیں آئے. وما نحن بتاریکی,
اور ہم نہیں چھوڑنے والے ہیں اپنے الہا کو، اپنے معبودوں کو، ان قولک آپ کی بات پر، وما نحن لک بمؤمنین اور ہم آپ کی بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں، ان نقول الا اعتراک ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء کہ ہمارے کسی معبود نے آپ کو دماغ خراب کر دیا، معاذ اللہ آپ کو کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی میں صبح جو ہے وہ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے، بہت سی اچھی باتیں بھی اس میں انہوں نے بڑی تحقیق آموز لکھی ہیں، لیکن میں اکثر کیونکہ مطالعے میں ان کی بھی کتاب رہتی ہے، تفسیر رہتی ہے، تو میں اکثر اس طرح کی آیتوں میں نوٹ کرتا ہوں ان کی لہجے کو کہ وہ جب بھی مشرکین کی یا بتوں کی آیتیں ہوتی ہیں وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے خانقاہ، درگاہ، مزار، بزرگ اس طرح کے لفظ اس میں پٹ کر دیتے ہیں، جس کو ایک عام آدمی کو لگتا ہے کہ شاید یہ آیت نازل ہو رہی ہے کسی خانقاہ، کسی بزرگ، کسی مزار کے بارے میں۔ جیسے آج ہی میں آپ کو بتاؤں، صبح جو میں نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے تفہیم القرآن کے اندر جو مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے، جو جماعت اسلامی جنہوں نے بنائی تھی، تو غالباً 70s میں ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی تفسیر جب میں نے پڑھی تو اس آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ اشکانہ حضرت ہود سے ان کی قوم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے جو ہے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور آپ جبھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی ضمن میں اس نے جو جملہ لکھا مودودی صاحب نے، وہ لکھا کہ کسی دیوتا یا دیوتی یا کسی بزرگ کے آستانے پہ جا کر آپ نے گستاخی کی ہے، یہ حضرت ہود کی قوم کہہ رہی ہے۔ مجھے بتائیے حضرت ہود کے زمانے میں کون سے بزرگ تھے، کن کا کس کا آستانہ تھا؟ تو یہ چیز ایک مسلک کو ٹارگیٹ کرنا اور قرآن کی آیت میں پورا کا پورا وہ خانقاہ، وہ صوفیہ کا نظام کو کوڈ کر دینا، اب ایک عام آدمی کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ عام آدمی کیا کہے گا، میں تو تفسیر پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ یہی کہے گا نا، وہ کہے گا بھائی میں تو قرآن کی تفسیر پڑھی ہے میں نے بھائی۔ جب وہ قرآن کا نام لے گا تو آپ بھی ڈر جائیں گے، لیکن بھائی قرآن تو بات کر رہا مشرکین کی، قرآن تو بات کر رہا بتوں کی۔ میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ انہوں نے بہت اچھا بھی باتیں لکھی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ریسرچ بیس لکھی ہیں تفہیم القرآن میں جس کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن جہاں انہوں نے غلط کیا ہے تو ہم اس کو بڑی انصاف کے ساتھ ان کی اچھی بات کو اچھا کہتے ہیں، اور جو انہوں نے غلط لکھا ہے اس کو ہم غلط بھی کہتے ہیں۔ ہم باعث نہیں ہو رہے اپنے مسلک پر کہ میں وہ جماعت کے ہیں تو میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ٹیکنیکلی معاملہ سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات آدمی اپنے مسلک کے ساتھ اس طرح باعث ہو جاتا ہے کہ تفسیر قرآن بھی کر رہا ہو تو دوسرے مسلک پر اس طرح سے ٹونٹ کر جاتا ہے کہ عام آدمی وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ مجھے سمجھائیے اس آیت کے تحت یہ بات لکھنا کہ کسی بزرگ کے آستانے پر آپ نے گستاخی کی ہوگی، یہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ نہ اس زمانے میں آستانہ تھا، نہ کسی بزرگ کے معاملات تھے، تو بزرگ کا آستانہ کیونکہ صوفیہ میں یوز ہوتا ہے، خانقاہ کیونکہ صوفیہ میں یوز ہوتی ہے، درگاہ کیونکہ اس میں یوز ہوتی ہے، تو وہ اکثر اس طرح کی جب آیتیں آتے ہیں تو بجائے مندر کا لفظ استعمال کرنے کے، بجائے دیوتا کا یا معبودوں کا یا بتوں کا لفظ استعمال کرنے کے، اکثر میں نے ان کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے کہ وہ زیادہ تر جب اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو آستانہ، بزرگ اور مزارات، خانقاہ اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو قاری ہے ان کی تفسیر پڑھنے والا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سارا جو نظریہ ہے صوفیہ کے ہاں یہ بھی ان آیتوں کے اندر فٹ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح جو معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضمناً ایک بات آئی تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کری تاکہ کبھی بھی آپ مطالعہ کریں اور اس طرح کی باتیں آئیں تو آپ خود بھی سمجھیے کہ آیت کیا بات بیان کر رہی ہے اور اس سے مراد آدمی کیا لے رہا ہے۔ فرمایا من دونہ، اب حضرت ہود علیہ السلام کی جو توحید کی غیرت تھی، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کسی معبود نے نقصان پہنچایا، اب انہوں نے چیلنج کیا حضرت ہود نے، من دونہ اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا تم سارے معبودوں کو جمع کر لو اور پوری قوم مل جاؤ، فکیدونی میرے خلاف چال چلو، ثم لا تنظرون اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے کسی معبود نے مجھے نقصان پہنچایا ہے
تو میرے کو تو کوئی معبود نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے سوائے اللہ کے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کسی الہہ نے تمہارے کسی معبود نے یہ کیا ہے تو سب کو جمع کر لو, بگاڑو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. اب یہ چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے بندہ مومن کی شان, کس بیس پر, کس سپورٹ پر اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں. حالانکہ قوم عاد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, وہ بہت جاندار اور بہت قوت والی اور بہت قداور قوم تھی. اکیلے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں چیلنج ہے تمہیں, کچھ بھی کر لو میرا, اور مہلت بالکل نہ دو, چانس نہیں دینا مجھے. اب کس سپورٹ پہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ بندہ مومن کس سپورٹ پر کرتا ہے؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں نے بھروسہ کیا میرے رب پر اور تمہارے رب پر. یعنی جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے, میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے. وہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ما من دابۃ, اور وہ اللہ کون ہے؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. یہ بھی جملہ بڑا خوب ہے اور بڑی گہرائی ہے اس میں. زمین میں کوئی چپایا ایسا نہیں ہے, کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ نے نہیں پکڑی ہوئی ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں جب وہ کسی کو ٹارچر سیل میں لے کے جاتے ہیں تو مجرم کو پکڑتے کہاں سے؟ وہ پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اور بال پکڑ کے ہلا دیتے پورا. تو جب آدمی کسی کی پیشانی کے بال پکڑتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے جہاں چاہے اس کا منہ گھما دے. البتہ آپ کبھی تصور کیجئے, امیجن کیجئے کہ پولیس والا جب کسی کی پیشانی کا بال پکڑتا ہے تو چاہے تو اس کو منہ کو ادھر موڑ دے, چاہے تو اس کی منہ کو ادھر موڑ دے. یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کو سامنے والے پر پورا کنٹرول ہو. تو حضرت ہود کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں, جہاں چاہے موڑ دے. الا هو آخذ بناصیتها, ناصیہ مطلب پیشانی, اور سب جانداروں کی پیشانیوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے, سب اس کے کنٹرول میں. ان ربی علی صراط مستقیم, اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ابھی اس کا ترجمہ, اس کو سمجھیے آیت کو. اللہ سیدھے راستے پر ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سیدھے راستے کو اختیار کیا. مراد یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی کہے کہ جناب ایپک مسجد کہاں ہے, تو میں کہوں گا اس راستے پر ہے. تو اس کا مقصد یہ راستے پہ جاؤ گے تو تمہیں ایپک مسجد مل جائے گی. اللہ سیدھے راستے پر مراد کیا ہے کہ جو بندہ سیدھے راستے پر چلے گا اسے اللہ مل جائے گا. کوئی آیت سے یہ نہ سمجھے کہ دو راستے تھے, ایک برا راستہ تھا تو اللہ نے اپنے لیے سیدھے راستے کو چوز کیا. اللہ تو سیدھا راستہ بنانے والا ہے. اس کا مقصد یہ جو صراط مستقیم پر چلے گا تو اللہ سیدھے راستے پر تمہیں مل جائے گا. آخری آیتیں ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ. اور اب حضرت ہود علیہ السلام ڈس آن کر رہے ہیں ان کو. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم پھر جاتے ہو میری ان باتوں سے, اللہ سے روگردانی اختیار کرتے ہو, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, تو میں نے تو وہ چیزیں تم تک پہنچا دی ہیں جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا. ان ربی علی کل شیء حفیظ, اور بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو. ولما جاء امرنا, اور بہرحال جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا, نجینا ہودن, تو ہم نے نجات دی ہود کو, والذین آمنوا معه, اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ ان کو بھی نجات دی, برحمت منا, ہماری رحمت کے ساتھ. آدمی کو نجات ملتی ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم نے انہیں نجات دی بہت بھاری عذاب سے. سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں عذاب کون سا آیا تھا قوم عاد پر. 7 راتیں اور 8 دن تک ایک سرد ہوا چلتی رہی جو ان کے پاس سے گزری, ان کے کانوں میں گھسی اور ان کے جسم کو لگی, جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام قوم ہلاک ہو گئی. وَتِلْكَ عَادٌ, اب حضور علیہ السلام کو اور اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے وَتِلْكَ عَادٌ, اور یہ تھی قوم عاد, جحدوا بآیات ربہم, کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. وعصوا رسلہ, اور رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا امر کل جبار عنید,
اور اپنی قوم میں ہر بدماش، ہر سرکش، ہر ضدی آدمی کی تو پیروی کر لی، لیکن نبی کی پیروی نہیں کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی لعنت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ الا ان عادن، خبردار سن لو، یہ تھی قوم عاد، کفروا ربہم، جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور خبردار کہ قوم ہود جو ہے، جو عاد تھی، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہاں اسپیشلی یہ کیوں کہا کہ عاد جو ہے وہ قوم ہود تھی؟ اس لیے کہ عاد دو ہیں، ایک ہے عاد اولا جو حضرت ہود علیہ السلام کی ہے، اور ایک اور عاد ہے جس کا سورہ فجر میں ذکر ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہاں پر جو آیت ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو عاد دو تھی، تو اللہ نے اس عاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ عاد کون سی ہے؟ الا بعد لعاد قوم ہود، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ایک عاد تھی، اس کا ذکر اس لیے فرمایا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس سے یہ نیت کر لیجئے کہ 70 مرتبہ دن میں استغفار کرنا ہے، 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز، دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ حضور، ایک روایت میں آیا 70 ٹائمز کرتے تھے، ایک روایت میں آیا کہ 100 ٹائمز حضور استغفار کرتے ہو۔ استغفار کریں گے تو یہی نہیں کہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور زندگی کا ہر مسئلہ آپ کا حل آپ کے استغفار میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو بخشے اور ہماری زبان پر اپنی بارگاہ میں استغفار کے نغمے کو جاری و ساری فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا رسول الله إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل لنا موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔